کیا پتھروں سے علاج ممکن ہے؟ کیا پتھر اپنے اندر کوئی تاثیر رکھتے ہیں؟ پتھروں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا پتھروں میں کوئی خاص قسم کی رب کی تجلی موجود ہے؟ کیا پتھروں کے ماتحت بھی موکلان ہوتے ہیں؟ کیا پتھر میں وہ تاثیر ہے کہ وہ کسی کی تقدیر بدل دے؟ کیا پتھروں کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں؟ آج آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ تبارک تعالی میری ویڈیو دے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اگر میں پتھر کی بات کرتا ہوں تو پتھر پہننا انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پتھر کا استعمال کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی پتھر پہنا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں ایک پتھر تحفے میں بھجوایا۔ جب نار نمرود بھڑکی ہوئی تھی، نمرود نے آگ لگائی ہوئی تھی آپ کو ایذا و تکلیف دینے کے لیے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمرد کی انگوٹھی لے کر حاضر ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس انگوٹھی پہ کچھ عبارت کندہ تھی جو محمد رسول اللہ اور پوری آیت تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لکھا ہوا تھا اس آیت اس انگوٹھی کے اوپر جو زمرد کی بنی ہوئی تھی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ انگوٹھی پہنائی تھی کہ جب آپ ہوا اور آگ کے درمیان تھے، کہ جب آگ گرے تو وہی آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ اب پتھروں کی اگر بات کی جائے تو پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی، اور یہاں تک کہ آپ کی انگوٹھی، آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ پتھر پہ کندہ تھی۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی پتھر کو پہنا، کافی صحابہ کرام نے پتھروں کو پہنا۔ ہر پتھر کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ آج ہم جس پتھر کی تاثیر کو بیان کریں گے، پتھر تو بہت ہیں لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی میں ہر پتھر کی تاثیر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے پتھروں سے علاج، اور فیروزہ پتھر کے بارے میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا، آپ فیروزہ پتھر کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن اس کی اصل حقیقت اور اس کی اصل روحانیت کیا ہے آج میں تھوڑی سی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے غلط کانسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ فیروزہ اگر کسی کو راز آ جائے تو اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کو راز نہ آئے تو اس کو بادشاہ سے فقیر کر دیتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مولا کائنات نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں انہوں نے اس کے پتھر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارسطو جیسے شخصیت رکھنے والے شخص نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پتھر کسی خاص نیت سے پہننا، یعنی کہ اس نیت سے پہننا کہ یہ ہماری تقدیر بدل دے گا، اس پتھر کے اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ میری زندگی کا دار و مدار اس پتھر کے اختیار میں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے پتھر کا استعمال
اس موافق اس نیت سے کرنا ہے کہ شفا دینے والی ذات تو رب کی ہوتی ہے، دوا تو آپ استعمال کرتے ہو. اگر دوا استعمال کرتے ہو تو یہ شرک کرتے ہو کیا آپ؟ نہیں، جبکہ دوا آپ کا حکم ہے کہ آپ کو دوا پلائی جائے، اور شفا دینا رب کا کام ہے. بالکل اسی ترتیب سے بیماری کی صورت میں بیماری کے لیے پتھر پہننا جائز ہے کہ جس طرح دوا کھانا جائز ہے، لیکن اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا. اب فیروزہ پتھر کے بارے میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، آپ باقاعدہ خود فیروزہ پتھر پہنا کرتے تھے، اور آپ اس پتھر کے بارے میں فرماتے تھے کہ فیروزہ پتھر جو ہے یہ مکروہات سے حفاظت کرتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی انگلی میں بھی فیروزہ رنگ کا پتھر تھا کہ جس پہ اللہ الملک لکھا ہوا تھا، اللہ المالک لکھا ہوا تھا اس پتھر پہ. ارسطو اس پتھر کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ارسطو اس پتھر کے بارے میں کہتا ہے کہ فیروزہ عجم کے بادشاہوں کی یادگار ہے، یعنی کہ یہ وہ پتھر ہے جو بادشاہ پہنا کرتے تھے. اب اس کی خاص بات کیا ہے جو بادشاہوں نے اس کو پہنا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ فیروزہ اگر پتھر جسم سے مس ہو، فیروزہ پتھر اگر جسم سے مس ہو، انگوٹھی پہ پہنا جائے یا کلائی پہ باندھا جائے یا کچھ بھی کیا جائے، پتھر جسم سے ٹچ ہو تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل تقویت رکھتا ہے. یعنی کہ فیروزہ پہننے والے کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے، وسوسوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے فیروزہ پتھر خالی. اور دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے فیروزہ پتھر. اور فیروزہ پتھر کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہے، اگر کسی کو کوئی ڈر ہے تو وہ فیروزہ پتھر پہن لے، اس کا خوف جاتا رہے گا. اور فیروزہ پہننے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، اس کے فائدہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں فیروزہ پتھر ہوتا ہے وہ قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ فیروزہ کی تاثیر ہے. فیروزہ کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہر ماہ، یعنی کہ جو چاند کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے نا، ہر ماہ جب چاند پہ نظر پڑے آپ کی پہلی، آپ دعا کریں اپنے رب سے، اور دعا کرنے کے بعد چاند کو دیکھنے کے بعد آپ اسی نظر کو فیروزہ پتھر پر ڈالو، کسی اور جگہ نظر ملائے بغیر. کہتے ہیں کہ یہ اس فیروزہ کی برکت ہے کہ پورے سال باعث سے خیر و برکت اس گھر میں رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ فیروزہ جو پتھر ہوتا ہے نا، اس پہ معمور جو اعوان ہوتے ہیں، اس پہ معمور جو موکلان ہوتے ہیں، وہ خیر کے ہیں، وہ خیر تقسیم کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ. جس طرح مختلف اعمال کے، جس طرح مختلف صورتوں کے، جس طرح مختلف اسماء مبارکہ کے موکلان ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اس کے پھر ماتحت کچھ شیاطین ہوتے ہیں، بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے پر اس پتھروں کی بھی یہ روحانیت ہے کہ ان کے ماتحت
موکلان بھی ہوتے ہیں، ایوان بھی ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جس گھر میں، جو گھر نظر بد کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر ہو، یعنی کہ اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ گھر تباہ و برباد ہونے والا ہو، یہ 95% برباد ہو چکا ہو، اس گھر والوں کو چاہیے کہ فیروزہ پتھر پہنے. وہ 5% کی امید 95% پہ پانی پھیر دیتی ہے. یعنی کہ 95% جو بربادی کی طرف انسان جا چکا ہے وہ ریورس ہونے شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ فیروزہ پتھر کی برکت ہے. یہ اب فیروزہ پتھر اگر دیکھا جائے، اس کو سنسکرت زبان کے اندر اس کو پیرج کہتے ہیں، فارسی میں اس کو فیروزہ کہتے ہیں. اچھا، اس پتھر کے یہ سبز بھی ہوتا ہے، یہ سبزی مائل بھی آتا ہے، اور یہ آسمانی رنگ کا بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے قیمتی جو فیروزہ پتھر کہلاتا ہے وہ فیروزی رنگ کا ہوتا ہے. اس کے اصل کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر تیزاب ڈالا جائے تو اس پتھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کسی قسم کا، یہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہتا ہے. اس کو آگ میں جلا دیا جائے، پھر اس کو صاف کیا جائے، پھر یہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اچھا، اب ہم کس طرح یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیروزہ پتھر ہے یہ پلاسٹک ہے یا واقعی پتھر فیروزہ ہے، یا پھر کسی اور رنگ کا پتھر ہے کہ جس کو فیروزہ کہہ کر ہم نے خرید لیا ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ اچھا، ہم اگر کوئی پتھر پہنتے ہیں فیروزہ تو ہمیں ایسا کون سا عمل ہے کہ جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ پتھر ہماری اس بیماری میں فائدہ کرے گا؟ اب جیسے میں نے بتایا کہ دل کو تقویت دیتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اب مجھے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے لوگ استخارہ کرتے ہیں، یہ پتھر ہمیں راز آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بھی بزرگان دین نے مختلف طریقے کار سمجھائے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے فیروزہ پتھر پہننا ہے، آپ نے فیروزہ پتھر لے لیا، آپ نے اس کا وزن کر لیا فیروزہ پتھر کا، اس کے بعد آپ نے چاول لے لیے تھوڑے سے، آپ نے چاول بھی اسی وزن کا کر لیا جس وزن کا پتھر ہے، یعنی کہ ایک ترازو پہ آپ نے پتھر رکھ دیا اور دوسرے پہ آپ نے چاول رکھ دیا، بالکل ایکول کر لیا. دونوں کو آپ لپیٹ کے رکھ دیں، یعنی کہ اس پتھر کو چاول کی اس میں رکھیں جو وزن کیا آپ نے، اور سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیں، اور لال رنگ کا کپڑا لیں، لال رنگ کا. کس رنگ کا؟ لال رنگ کا. اس کے اوپر چاول رکھیں اور وہ پتھر رکھیں اور اسے گران لگائیں، اپنے سرانے رکھ کے سو جائیں. جب صبح سو کر اٹھیں آپ اسی پوٹلی کو نکالیں، اپنے اوپر سے 40 مرتبہ اتاریں اس کو پورا، جیسے نظر اتارتے ہیں. اس کے بعد دونوں کو آپ وزن کر لیں. اگر وزن جتنا تھا اتنا ہی رہا تو اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پہننے کا، نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی نقصان ہوگا. اگر مثال کے طور پہ چاول کا وزن بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ کو فائدہ کرے گا. کس میں؟ گھر کے معاملات میں، خیر و برکت میں. اور اگر پتھر کا وزن بڑھ جاتا ہے
پھر آپ اس کو کوشش کریں کہ استعمال نہ کریں، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ اچھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ مختلف ناموں کے موافق پتھر ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی بندے کا نام شاہد ہے، کسی بندے کا نام محمد علی ہے، کسی بندے کا نام ذاکر ہے۔ اب اس کی پوری کیلکولیشن نکالی جاتی ہے کہ اس کے موافق کون سا پتھر ہوگا۔ پھر اس کی ایک الگ کیلکولیشن ہو جاتی ہے پوری۔ لیکن اگر فیروزہ کی میں اگر بات کرتا ہوں تو 90% لوگوں کو فیروزہ، میں یہ بات کہتا ہوں، موافق آتا ہے، بلکہ 95% لوگوں میں اگر کہا جائے تو اس میں کوئی کم نہیں ہوگا۔ میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ ہمارے اندر جو ایک سب سے بڑا ایک خلل، ایک وسوسہ، ایک یہ بات آ جاتی ہے نا کہ یہ پتہ نہیں ہمیں موافق آئے گا یا نہیں آئے گا، یا ہمیں فائدہ دے گا یا نہ فائدہ دے گا۔ یہ ہمارے اندر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نقطہ ہے بیج کا، کہ جس نے ایک وسوسے کا بیج بویا۔ آپ کوئی بھی پتھر پہننے سے پہلے ابھی جو میں نے طریقہ کار آپ کو سمجھایا ہے، اس ترتیب اور اس طریقے سے کریں، آپ پتھر کو پہنے، آپ دیکھیں۔ لیکن پتھر کا آپ کے جسم سے ٹچ ہونا ضروری ہے، مس ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جسم کا چھونا ضروری ہے۔ جیسے اس پین نے جسم کو چھوا، یہ مستقل چھوتا رہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو معلوم؟ پتھر کی ایک تاثیر ہے، اور ہمارے اسکن کے جو مسام ہوتے ہیں نا، اس کی ایک تاثیر ہے کہ اس میں بلڈ کی سرکولیشن 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ اس فیروزہ پتھر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو خون کو بالکل ریفائن بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر سے جو شیاطینی جو معاملات ہوتے ہیں نا، جو نیگیٹیوٹی کے اثرات ہوتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی کے ہوتے ہیں، یہ پتھر جو نا اس کو اپنے اندر سلب کرتا رہتا ہے انسان کے جسم سے۔ جب وہ اس کو انسانی جسم کے اندر سے اس کو سلب کرتا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی اثرات کو سلب کرتا ہے، اور اپنے اندر کی پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا فیروزہ پتھر کی، وہ انسان کے جسم کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہے، کہ جس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا وہ رب کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فیروزہ پہننے والا عبادت کی طرف آٹومیٹک مائل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میرا ذکر میں دل نہیں لگتا، میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، میرا کسی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرا میڈیکل کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرا روحانیت کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، میرا اسکول کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ ذرا اپنے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ڈال لے، دیکھیں کہ کیسا دل لگتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کے اندر شوق پیدا کرتا ہے، کہ یہ ذکر کے اندر فکر پیدا کرتا ہے، اور اگر وہی پتھر آپ کی اسکن سے، آپ کے جسم سے، آپ کے قلب سے اس کا تعلق قائم ہو جائے تو یہی پتھر آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے، رب کی عطا سے، رب کی رضا سے، رب کے فضل، رب کے بہت تجلیات موجود ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں رب کی تجلیاں۔ تو وہ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ چاہے پتھر کی صورت میں ظاہر کر دے، چاہے کسی دوا کی صورت میں ظاہر کر دے، چاہے کسی اپنے ولی کی صورت میں ظاہر کر دے، چاہے اپنے کسی گناہگار شخص کی صورت میں ظاہر کر دے۔
اربع عناصر کے اندر بھی پتھروں کی بڑی اہمیت ہے. اور میں نے 4 پتھروں کا ذکر کیے تھے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر, کہ جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ کون سا پتھر جگر سے تعلق رکھتا ہے, کون سا پتھر دماغ سے تعلق رکھتا ہے, کون سا پتھر دل سے تعلق رکھتا ہے, کون سا پتھر ہمارے بلڈ کی سرکولیشن سے تعلق رکھتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یاقوت پتھر بھی دل کے لیے بہت تقویت, بہت فائدہ مند ہے, جس کے میں نے تفصیلی بتایا تھا اس کے بارے میں. اسی طریقے سے آج میں نے فیروزہ کے بارے میں جو بتایا نا, روحانیت کے رستے میں یا دنیا کے آپ کے کوئی اہم کام ہو, اہم راستہ ہو, کوئی خاص مشن ہو آپ کا, یا آپ کا کوئی بڑا پلان ہو کہ جس کو آپ بگ پلان کہیں, اور آپ یہ چاہیں کہ میں اس پلان کے اندر کامیاب ہوں, آپ یہ چاہیں کہ میں اس کے اندر جلدی کامیاب ہو جاؤں کم وقت میں, آپ فیروزہ پتھر کا استعمال کر کے دیکھ لیں. لیکن کسی کا اترا ہوا فیروزہ کبھی نہ پہننا, کسی کا اترا ہوا ہاتھ کا فیروزہ کبھی نہیں پہننا. کہ ہوتا ہے نا کہ باپ نے وہ فیروزہ پتھر اتارا, اپنے بیٹے کو دے دیا, بیٹا یہ پہن لو تم, یا کسی دوست نے کسی دوست کو دے دیا کہ بیٹا یہ پہن لو, یا کسی کو وہ باہر گھومنے جا رہا تھا, اس کو پتھر فیروزہ مل گیا, اس نے اٹھایا, اس نے دھویا, اس کو پہن لیا. ایسے کوئی بھی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے کسی کی بھی ہاتھ کی اتری ہوئی, یہ بات یاد رکھنا. اب مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ ایک شخص کسی بیماری کی حالت میں مرا, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, انگوٹھی بڑی قیمتی اور نایاب تھی, آپ کی نظر اس کی انگوٹھی پر تھی. جب وہ شخص مر گیا, آپ نے اس کی انگوٹھی پہنی, جس بیماری کے اندر وہ شخص مرا ہے نا, اس بیماری کے اثرات آپ کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کی اتری ہوئی انگوٹھی پہن لی. کیسے؟ میں نے کہا نا کہ پتھر جو ہوتا ہے نا, وہ ہمارے اندر کی بیماریوں کو اپنے اندر جبس کرتا ہے, ہمارے اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو وہ سلب کرتا ہے, جبس کرتا ہے. اس کے اثرات بیماری کے, اس کے اثرات جادو کے, اس کے اثرات نظر بد کے, اس کے اثرات حاسدین کے حسد کی ریس کے, وہ سب پتھر اپنے اندر سلب کرتا ہے. آپ یہ دیکھنا فیروزہ کی پہچان یہ ہوگی اصل کی کہ اس کی آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی سے نا رنگت چینج ہوتی رہتی ہے پتھر کی. معلوم کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زندگی کے پڑھنے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کے اوپر جو نیگیٹو اور پوزیٹو ریز کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ پتھر ایک ایسی چیز, ایک ایسی شے ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر سلب کرتا ہے. اب پتھر جاندار ہے یا بے جان ہے؟ اگر بے جان ہوتا تو کبھی بھی سلب نہیں کرتا, بے جان ہوتا کبھی بھی تاثیر نہ رکھتا, بے جان ہوتا کبھی بھی اس کا اثر انسانی جسم پر نہیں ہوتا. اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو جاندار ہوتی ہے. کیا پتھر بھی جاندار ہیں؟ اگر بزرگان دین نے پتھروں کے بارے میں کچھ کہا ہے, ہمارے اماموں نے اگر پتھروں کے بارے میں کچھ کہا ہے, مختلف حکماؤں نے پتھروں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے, یقیناً انہوں نے ریسرچ کر کے کہا ہوگا, اپنی زندگی کے تجربات سے کہا ہوگا. اکثر حکماء تو باقاعدہ طور پہ پتھروں کی دوا بنا کر کھایا کرتے تھے, وہ مریضوں کو کھلایا کرتے تھے. لیکن ابھی آج کا جو ٹاپک ہمارا وہ ہے فیروزہ. فیروزہ آپ کو جادو کی شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے, کیونکہ اس کے اندر لڑنے کی قوت موجود ہے.
کس سے؟ شر سے، اندھیرے سے. میں نے کہا نا کہ جس کو خوف لاحق ہو، جس کو ڈر ہو، وہ فیروزہ پتھر پہن لے. یہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کاریگر لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، کہ وہ جب جادو کا اتار کر دیتے ہیں نا، اس کے بعد وہ فیروزہ کی انگوٹھی بولتے ہیں بیٹا یہ پہن لو، جاؤ تمہارا اثار ہے، جب تک یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں رہے گی. اور واقعی اس سے میں نے تاثیر دیکھی ہے. فیروزہ پتھر بہترین آپ کے گرد ایک حصار کا دائرہ بھی رکھتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو یہ سب کچھ پتھر کر رہا ہے؟ نہیں جی، ایسا نہیں کر رہا. پتھر نہیں ہے یہ پتھر نہیں کر رہا. یہ پتھر کے محتاج جو ایوان، جو موکلان ہوتے ہیں نا، یہ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. یہ کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے نا. اب لوگ پتھر کو شرک کہہ لیتے ہیں. ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یار یہ پتھر ہمیں کیا فائدہ دے گا، یہ تو شرک ہے. بالکل، اگر آپ پتھر سے مانگو گے تو شرک ہے. آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ پتھر سے مانگو؟ کسی غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے. اور پتھروں کا ذکر تو سورہ رحمان میں بھی ہے، یاقوت اور مرجان کا. زمرد پتھر کا بھی قرآن میں ذکر ہے، عقیق کا ذکر ہے، مرجان کا ذکر ہے، یاقوت کا ذکر ہے، اور مختلف قیمتی نایاب پتھروں کا ذکر ہے. اور پتھر کوئی معمولی چیز اگر ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا. اور قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے تو وہ معمولی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے اس لیے معمولی ہے. اور جب ہم اس کی حقیقت کو جان لیں وہی معمولی ہمارے لیے ایک قیمتی ہو جائے گی. اب اس پین کے بارے میں نہیں معلوم آپ کو، یہ آپ کے لیے معمولی ہے. لیکن اگر اس پین کی حقیقت آپ کو پتہ لگ جائے، اس کی حیثیت آپ کو پتہ لگ جائے، آپ کو پتہ لگ جائے اس پین سے آپ کیا کیا کر سکتے ہو، یہ آپ کے لیے کتنی قیمتی ہو جائے گی. لیکن اس وقت تک جب تک آپ کو معلوم نہیں تھا اس کی افادیت کے بارے میں، اس کی تاثیر کے بارے میں، آپ کے لیے معمولی تھا. اور آپ کہتے تھے پین بیکار ہے. فیروزہ پتھر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. فیروزہ پتھر دل کے لیے فائدہ مند ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل رب کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہو، مختلف قسم کے چلے کاٹ رہا ہو اور اس کو کامیابی نہیں مل رہی ہو، وہ فیروزہ پتھر اپنے ہاتھ میں پہن لے. پتھر ایسی چیز ہے کہ جناتوں کو بھی میں نے استعمال کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مختلف قسم کے پتھر جنات تک اس کا استعمال کرتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں کچھ ڈھونگی لوگوں کی وجہ سے، ہمارے پتھروں کی وجہ سے ہمارا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے حلیے دیکھ کر کہ وہ ہر ہاتھوں میں اتنی موٹی موٹی انگلیاں اور اتنے بڑے بڑے انگوٹھیاں، اور 10 کی 10 ہیں تو 10 میں انگوٹھیاں ڈلی ہوئی ہیں، اور بابا چل بابا، حق بابا، یہ بابا تو وہ بابا. جبکہ اگر اس کی حقیقت دیکھا جائے ان پتھروں کی تاثیر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک شخص تانبے کی انگوٹھی پہن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے فرمایا کہ اس صحابی سے فرمایا، یا رسول سرکار دو عالم نے، کہ مجھے تمہارے پاس سے بت پرستی کی بو آتی ہے.
آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو یہ انگوٹھی پہنی آج. آپ نے کہا اس کو انگوٹھی اتار کے پھینک دو. آپ نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی. پھر آپ نے لوہے کی انگوٹھی پہن لی. پھر جب آپ نے لوہے کی انگوٹھی پہنی نا صاحب رسول نے, پھر آپ نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم دوزخی کی شباہت رکھتے ہو. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں آج میں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہے. آپ نے انگوٹھی اتروائی اور وہ پھینکوا دی. آپ نے فرمایا تمہیں اگر انگوٹھی پہننے کا شوق ہے, اگر تم انگوٹھی پہننا چاہتے ہو تو چاندی کی انگوٹھی پہنا کرو, اور چاندی میں 4.5 ماشا, اس کا آپ نے وزن بتا دیا کہ اس سے نہ کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو. اب مرد حضرات اگر انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں وہ چاندی کی انگوٹھی بنوائیں, فیروزہ رنگ کا پتھر ڈالیں, پہنے. جبکہ فیروزہ کی بڑی تاثیر ہے. میں پھر آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, فیروزہ کو چند لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کی تاثیر کے بارے میں, اس کے فائدے کے بارے میں, اس کی افادیت کے بارے میں. لیکن بات یہی ہے کہ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے نا کہ یار اس نے پہنی ہے میں نہیں پہنوں گا, اس نے پہنی ہے میں نہیں پہنوں گا, اس نے پہن لی اس نے پہن لی. جس نے بھی پہنی وہ پہنے, سب پہنے. سب بیچ میں گھٹمٹ ہو گئے. جبکہ عقیق پتھر دیکھیں وہ بھی بڑا نایاب پتھر ہے, نیلم پتھر دیکھیں وہ بھی بڑا نایاب پتھر ہے, مرجان دیکھ لیں. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ میں انشاءاللہ تمام پتھروں کے بارے میں بتاتا رہوں گا آپ کو. ہاں نہیں ہمارے پاس پتھر نہیں ہوتے, یہ بھی اپنے ذہن سے ہٹا دیجئے گا کہ ڈاکٹر صاحب سے منگوا لیں گے ہم. ہمارا کام پتھروں کا ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ تو میں تو کوئی پتھر بھی نہیں پہنتا. ہاں لیکن فیروزہ پتھر بغیر کچھ پڑھے صرف پہننے سے آپ کو اتنے فوائد مل گئے کہ جتنے میں نے آپ کو بتائے ابھی. اس کے اور بہت سے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کو غم ہو نا, کہ جس کو دنیاوی غم لگ گیا ہو, کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا, کوئی صدمہ پہنچ گیا ہو, یا کوئی قومے کی حالت میں چلا گیا ہو, آپ اس کو فیروزہ پتھر اس کی انگلی میں پہنا دیں, آپ دیکھیں اس میں تحریک پیدا ہونے شروع ہو جائے گی. جو قومے کا مریض ہوگا, اگر آپ چاہتے ہو نا کہ فالج کے اٹیک سے محفوظ رہو, آپ اپنے ہاتھ میں فیروزہ پہن لیں. اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا, آپ فیروزہ پہن لیں. بلڈ پریشر والوں کے لیے تو سمجھ لیں کہ ایک نئی زندگی ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بلڈ کی سرکولیشن کو اپنے اعتدال پر لے کر آتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. بلڈ پریشر ہے ہی کیا؟ بلڈ پریشر اگر خون کا دوران خون اپنے اعتدال پر آ جائے نارمل ہو جاتا ہے. تحریک اوپر نیچے ہو جائے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. اور فیروزہ پتھر یہ مینٹین رکھتا ہے, بالکل اعتدال پہ رکھتا ہے, توازن کو برقرار رکھتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں آپ کو راز آئے گا تو آپ کو بادشاہت مل جائے گی, نہیں آئے گا تو فقیر ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کی تقدیروں کا تعلق کوئی پتھروں سے تھوڑی ہے. آپ کی تقدیروں کے فیصلے کوئی پتھروں تھوڑی کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہو تو اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے. اگر پتھر آپ جو پہن رہے ہو, آپ اگر کوئی دوا کھاتے ہو
تو کس نیت سے کھاتے ہو؟ میرے گردے میں پتری ہے، میں ڈاکٹر سے دوا لایا ہوں، میں نے پتری کھائی، دوا کھائیے کہ میرے گردے سے پتری نکل جائے گی. اب ایک بندہ ہارٹ کی دوا کھاتا ہے تو وہ ہارٹ کی نیت سے کھائے گا نا کہ میرے دل کو فائدہ کرے گا، تو اس نے شرک تو نہیں کیا نا. اسی طریقے سے پتھر بھی پہنا جا سکتا ہے اسی نیتوں سے. شفا من جانب اللہ ہے، شفا دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن تمہارے رب نے تمہیں اختیار بھی تو دیا ہے نا، تمہارے رب نے تمہیں حکمت بھی تو عطا کی ہے نا، تمہارے رب نے تمہیں دانائی بھی تو دی ہے نا، تمہارے رب نے تمہیں عقل سلیم بھی تو عطا کی ہے نا، تو تم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن ہاں آپ فروزہ پہنو، سورہ فاتحہ پڑھ کر پہنو، درود شریف پڑھ کر پہنو، کبھی نقصان نہیں ہوگا. اچھا بعض لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھنا، اب اگر میں بخورات کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو پتھروں کے بھی بخورات ہوتے ہیں. جی لوگ خالی پڑھائیوں کے بخورات سمجھتے ہیں کہ جی سورہ اخلاص کا بخور، چیل کاف کا بخور، سورہ مزمل کا بخور، حزب البحر کا بخور، سورہ قریش کا بخور، آیت الکرسی کا بخور. پتھروں کے بھی بخورات ہیں اور تمام پتھروں کے الگ الگ بخورات ہیں. اچھا ان بخورات کا ان پتھر میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اب جیسے فیروزہ ہے، اچھا فیروزہ کا میں آپ کو بخور بتا دیتا ہوں، اس کا فیروزہ کا بخور کیا ہے اور کس لیے استعمال کیا جاتا ہے. فیروزہ کا جو بخور ہے نا اس میں سب سے پہلے آتا ہے زعفران، عنبر، کافور، جوز بویا. جوز بویا سمجھتے ہیں؟ جوز بویا کہتے ہیں جائفل کو، اور لونگ. یعنی زعفران، عنبر، کافور، جائفل اور لونگ، یہ 5 چیزیں آپ 1-1 گرام لے لیں یا 10-10 گرام لے لیں، اس کو بالکل پیس کے صفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس جب پاؤڈر بنا لیں گے نا، جو بھی فیروزہ پتھر ہے نا وہ اس کو اس بخور کے اندر دبا دیں، اس کو پورا ڈھک دیں. کسی بھی کوئی کوئی باکس لے کے چھوٹا سا یا سندور لے کے یا ماچس کا جو باکس ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر بھر کے اس کو رکھ دیں. 3 دن کے لیے اس کو دبا رہنے دیں، اس کے اندر، اس بخور کے اندر. کس کو؟ اس فیروزہ پتھر کو. اس کے بعد فیروزہ پتھر نکال لیں اور وہ جلا کے اس کو جو دھواں ہوگا نا وہ اس کو پتھر سے اس کو صاف کر دیں. اس پتھر کے جو نیگیٹیوٹی اثرات جو کسی بدن سے لگے ہوں گے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اس بخور کی وجہ سے. اب آئی بات سمجھ میں بخور کی دھنی کیوں دی جاتی ہے؟ اب جیسے میں نے فیروزہ پتھر پہنا، آئی بات سمجھ میں، اب میں نے نکال کے کسی اور کو دینا کہ یار بھی تم اس کو استعمال کر لو، یا میرا آخری وقت ہے، یا میں جا رہا ہوں، یا فلاں کچھ بھی ایکسٹرا ایجنٹ، یا اس کو تحفہ دینا ہے. کسی کا پہنا ہوا، کسی کا پہنا وہ کبھی بھی استعمال نہ کریں. اس پتھر کو لیں، اس انگوٹھی سے نکلوائیں، انگوٹھی ضائع کر دیں، پتھر لیں، اسی طریقے سے بخور بنا اس کو اندر دبا دیں، 3 دن دبا رہنے دیں. اس کے بعد 3 دن کے بعد اس کو نکالیں، نکالنے کے بعد اس کو جلا کے اس سے دھویں صاف کر کے بالکل پتھر ریفریش کر دیں. 0 میٹر ہو گیا آپ کا پتھر. کیا ہو گیا؟ بالکل 0 میٹر. ابھی نئے سرے سے کام کرے گا کہ جیسے موبائل کی بیٹری بالکل ختم ہو جاتی ہے، موبائل ڈیتھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ چارج کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے پتھر کے اوپر جب ہم اس طریقے سے بخور کے اندر اس کو دفنا کے نکال کے دھونی دے کے صاف کرتے ہیں نا، پھر وہ پتھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل سفید، بالکل وائٹ، بالکل کلیئر. اس میں کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، اس پہ کوئی نیگیٹو ریز اس کے اوپر منعکس نہیں ہوتی. پتھروں کے پہننے کے بھی طریقے ہیں، صرف یہ تھوڑی کہ آپ نے پتھر لیا اور انگوٹھی بنوائی، سبحان اللہ، سر ذرا بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیں میں یہ پتھر پہننا چاہتا ہوں. اب ڈاکٹر صاحب نے بھی بسم اللہ پڑھی، دم کر کے دے لو جی پہن لو. اب ڈاکٹر صاحب کیا منع تھوڑی کریں گے کسی کو، لیکن اس کا ہر انگوٹھی پہننے کا طریقہ. اچھا اب مزے کی ایک بات بتاؤں آپ کو، انگوٹھی اگر پہنی جائے پہلی دفعہ یا نئے انگوٹھی پہنی جائے
یا کسی پتھر کا استعمال اپنے کسی بیماری کے لیے کیا جائے یا کسی بھی نیت سے کیا جائے تو شروع کے چاند میں کیا جائے، آپ کو فائدہ دے گا پتھر، کبھی بھی نقصان نہیں دے گا۔ اگر وہ ایسا پتھر ہوگا کہ کوئی خونی پتھر ہوگا، وہ ہے ہی سارا نقصان کے لیے، وہ بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، اگر اس ترتیب اس طریقے سے پہنا جائے جو ترتیب و طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ یہ طریقہ نہ تو آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا نہ آپ نے کسی سنیاسیوں سے سنا ہوگا، کیونکہ یہ طریقے کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے کہ پتھر کو کس طرح ریفائن کیا جاتا ہے۔ توڑ کے ریفائن کرنا تو سبھی کو آتا ہوگا، لیکن روحانیت کے طور پر اس کے برے اور مضر اثرات کو دور کرنا اس پتھر کے اوپر سے، اس ترتیب اس طریقے سے پہن کے چاند کی پہلی جمعرات کو پہن لیں آپ یقین کریں گے کوئی شیاطین جنات آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اگر جس گھر کے اندر مشہور ہونا کہ یہ گھر بھوت بنگلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا، آپ دوڑے چلے جاؤ، سالے چیختے ہوئے آگے نکل رہے ہوں گے اور آپ پیچھے پیچھے ہو گئے ان کے، مجالے کوئی آپ کے جسم کو چھو لے، کوئی نیگیٹو ریس۔ اچھا بعض لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں نیچے سے پورا چاندی کا لگا دیتے ہیں، وہ پتھر چاندی پہ رہتا ہے، وہ آپ کے جسم پہ مس نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پتھر ضرور آپ کے جسم سے ٹچ ہونا چاہیے، پتھر ضرور آپ کے جسم سے مس ہونا چاہیے۔ ایک ہفتہ پہنا کے رپورٹ لا کے مجھے دکھا دینا، یہ مجھے بتا دینا اس میں کتنا % فرق ہوگا۔ آپ دنگ رہ جائیں گے، حیرت رہ جائیں گے، ان کے ایسے عجائبات ہیں پتھروں کے۔